ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے، صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے۔ مرحوم نہایت ہی تنہائی پسند اور انتہائی شرمیلے مزاج کے حامل تھے۔ وہ کہتے ہیں نا، چھوڑی نہ ہم نے گدائی میں دل لگی، سائل ہوئے تو عاشق اہل کرم ہوئے۔ کہتے ہیں سقراط کے زہر ہلاہل سے لے کر عیسیٰ مسیح کی صلیب تک، سری رام کے ونواس سے لے کر پیغمبر اسلام کی ہجرت تک، تاریخ کا کوئی اہم واقعہ ایسا نہیں ہے جسے اردو غزل کے شعراء نے اپنے اشارے اور کنائے میں اس خوبصورتی کے ساتھ بیان نہ کیا ہو کہ وہ اپنے عہد کے دستاویزات بن گئے ہوں۔ اپنے بزرگوں کی اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے ناچیز نے ماضی قریب میں رونما ہوئے ایک دل شکن سانحے کے نقوش کو آپ کے دلوں پر چسپاں کرنے کے جرأت آمیز عمل کو انجام دیا ہے۔ ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے، صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے۔ حضرات، مرحوم کی زندگی دنیا سے انتہائی پوشیدہ رہی۔ اس متاع غرور میں ان کی مختصر سی حیات کے میں چند ہی اوراق الٹ کر دیکھنے میں کامیاب ہو سکا، کیونکہ مرحوم کی شخصیت پیدائش تا وفات بڑے بڑے نقادوں کے تیروں کا ہدف رہی، جس کے سبب ان کی شخصیت مجروح تر ہوتی چلی گئی اور معرفت الآراء کے مقام پر جا کر فائز ہو گئی۔ آنکھوں کا سارا زہر اتر کے لبوں پہ آ گیا، رونے کا تھا مقام، ہنسی آ گئی مجھے۔ حضرات، مرحوم نہایت ہی تنہائی پسند اور انتہائی شرمیلے مزاج کے حامل تھے، اسی لیے انہوں نے عوام سے ہمیشہ دوری بنائے رکھی، لیکن اہل کرم حضرات سے انہیں خاصی محبت تھی، ایک دلی لگاؤ تھا۔ یہی وجہ رہی کہ اکثر انہی کی مجالس میں نظر آیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا، چھوڑی نہ ہم نے گدائی میں دل لگی، سائل ہوئے تو عاشق اہل کرم ہوئے، اور بنا کر ہم فقیروں کا بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ خدا حافظ۔